بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہایت مبارک ایام ایک مرتبہ اپنی زندگی کے اندر پھر ہمیں دوبارہ عطا فرمائے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، اور اس کی خوب ہمیں قدردانی کرنے کی ضرورت ہے۔ ان دنوں کے اندر جہاں حج جیسی عظیم عبادت سر انجام دی جاتی ہے، اسی طریقے سے قربانی کی عبادت سر انجام دی جاتی ہے، اسی طریقے سے ایک بڑی عبادت اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرنا، یعنی تکبیر تشریق کے الفاظ کا حکم دیا گیا۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ تکبیر تشریق کے حوالے سے کچھ اصلاحات ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو بیان کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ، صحیح مسائل کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ تکبیر تشریق کا جو حکم دیا گیا ہے یہ ہر بالغ کے لیے، یعنی چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، مقیم ہو یا مسافر ہو، شہری ہو یا دیہاتی ہو۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم سفر میں ہیں تو ہمارے اوپر نہیں ہے، یا ہم حج کے سفر پر ہیں تو ہمارے اوپر نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے جو مقیم ہے، شہری ہو یا دیہاتی ہو، ہر ایک کے لیے یہی حکم ہے کہ راجح قول کے مطابق، یعنی جس کے اوپر فتویٰ دیا گیا ہے علماء کی ایک بہت بڑی تعداد نے، وہ یہی ہے کہ تکبیر تشریق ہر بالغ کے اوپر، چاہے وہ مرد ہو یا چاہے عورت ہو، مقیم ہو، مسافر ہو، شہری ہو یا دیہاتی ہو، ہر ایک کے اوپر ہر فرض نماز کے فوراً بعد سلام پھیرتے ہی پڑھنا واجب ہے۔ اسی طریقے سے ایک چیز دیکھنے میں آ رہی ہے، اس دفعہ بھی آج پہلا دن ہے تکبیر تشریق کا، الحمدللہ پڑھنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی مسجد میں، اور اس دوران جو مختلف چیزیں سے دیکھنے میں آئی وہ یہ کہ بعض جو لوگ ہیں وہ تکبیر تشریق کو بلند آواز سے پڑھتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ حالانکہ مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ تھوڑی سی بلند آواز سے پڑھیں، یعنی بہت زیادہ چیخ کے بھی نہیں، یہ ہے کہ تھوڑی سی بلند آواز سے مرد جو وہ پڑھیں، اور خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ آہستہ آواز سے جو ہے تکبیر تشریق کو ادا کریں۔ اب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بعض لوگ یا تو تکبیر تشریق بہت آہستہ آواز میں پڑھ رہے ہیں، یعنی مرد حضرات، یا بالکل ہونٹ بھی نہیں ہلا رہے ہیں، یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تو یاد رکھیے اس طرح نہ کیا جائے، بلکہ کیا ہے، تکبیر تشریق بلند آواز سے مردوں کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر ایک چیز یہ ہے کہ ہم خود تو مسجد میں چلے جاتے ہیں، اور مسجد میں چونکہ سارے ہی پڑھنے لگ جاتے ہیں تو جس کو یاد نہیں ہوتا اس کو بھی یاد آ جاتی ہے، لیکن ہماری گھر کی جو خواتین ہیں، کیونکہ وہ ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ آہستہ آواز میں پڑھیں، اور وہ اکیلے نماز پڑھتی ہیں تو وہ بھول جاتی ہیں، وہ تکبیر تشریق پڑھنا بھول جاتی ہیں۔ تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ جہاں وہ نماز پڑھتی ہیں وہاں ہم ایک کاغذ لگا دیں، اور سامنے کے جیسی ان کی نگاہ پڑے نماز کے بعد تو انہیں تکبیر یاد آ جائے۔ تو یہ ایک اس کا حل ہے، بہرحال اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ باقی گھر کی خواتین کو کہتے رہیں، ان کو یاد دلاتے رہیں کہ تکبیر تشریق، ان سے پوچھتے رہیں کہ تکبیر تشریق پڑھ رہی ہیں آپ یا نہیں پڑھ رہی ہیں، تاکہ یہ جو واجب ہے یعنی اس میں ان کی طرف سے کوئی کوتاہی سامنے نہ آئے۔ اسی طریقے سے ایک بار یہ سمجھ لیں کہ بسا اوقات ان دنوں کے اندر کوئی نماز قضا ہو جاتی ہے نا، کسی کی کوئی نماز نکل گئی ہے، اب اگر وہ یہ جو قضا نماز ہے انہی دنوں میں اگر پڑھ رہا ہے، یعنی تکبیر تشریق کے جو ایام ہیں انہی دنوں میں اگر پڑھ رہا ہے، مثال کے طور پہ آج اگر کسی کی نماز قضا ہو گئی ہے عصر کی، اب وہ اس کی قضا کر رہا ہے، مثلاً آج ہی کر رہا ہے، مغرب کے بعد کر رہا ہے یا عشاء کے بعد کر رہا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر وہ اس قضا نماز کے بعد بھی تکبیر تشریق پڑھے گا، وہ اس قضا نماز کے بعد بھی تکبیر تشریق پڑھے گا۔ لیکن اگر وہ اس کی قضا تکبیر تشریق کے ایام گزرنے کے بعد کرتا ہے، مثال کے طور پہ تکبیر تشریق کے ایام ہیں 9 ذی الحجہ کی فجر کے بعد سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک، یعنی عصر کی نماز شامل ہے، اب اگر وہ اس کی قضا کر رہا ہے 13 ذی الحجہ کو مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد کر رہا ہے، تو وہ تو تکبیر تشریق کے جو دن تھے وہ گزر گئے ہیں، تو اس صورت کے اندر اس کے ذمے تکبیر تشریق کی ادائیگی لازم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی پرانی قضا نماز اپنی ان دنوں میں پڑھ رہا ہے تو اس صورت میں بھی اس کے ذمے تکبیر تشریق لازم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ جو حضرات مسبوق ہوتے ہیں ان کی رکعتیں رہ جاتی ہیں، تو ہوتا یہ کہ وہ بھی نہیں پڑھتے تکبیر تشریق، یا تو بھول جاتے ہیں
یا پڑھتے ہیں تو بہت آہستہ آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ کہ تھوڑا سا بلند آواز سے پڑھ لیا جائے، یعنی نمازیوں کا خیال کرتے ہوئے کہ ان کی نماز میں کوئی خلل نہ آئے، تھوڑی سی بلند آواز سے قدرے جو ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی تکبیر تشریق کا اہتمام کرے۔ مسائل تو بہت سارے ہیں، یہ کچھ بنیادی چیزیں جو مجھے نظر آئی تو میں نے یہ عرض کر دی ہیں۔ دعا فرمائی کہ اللہ تعالی ہمیں اسی طریقے سے دین کو صحیح پہنچانے، سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔